بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت میں بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو، اپنی عاجزی اور انکساری کا یوں اظہار کرو کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا اے اللہ تو ہی ہے۔ تیری اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا جب تک تیری اجازت نہ ہو۔ تو حقیقی مددگار اللہ تعالی ہے، اور عبادت کا مستحق بھی صرف اللہ تعالی ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ سمجھنے والے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ کسی کو عبادت کا مستحق سمجھ کر، یعنی اس کی بھی عبادت کی جائے، اس نیت سے اس کا مستحق سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اگر عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، ویسے ہی کسی کی تعظیم کرتے ہیں، تو یہ عبادت بھی نہیں کہلائے گی اور یہ شرک بھی نہیں کہلائے گا۔ شرک تبھی ہوتا ہے کہ کسی کو عبادت کا مستحق سمجھ کر اس کی تعظیم کی جائے۔ وہ تعظیم کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر عبادت کا مستحق نہیں سمجھ رہے، محض تعظیم کر رہے ہیں، تو یہ شرک بھی نہیں بنتا اور یہ عبادت بھی نہیں بنتی ہے۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، یہ عبادت ہے، لیکن اپنے والد صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ عبادت نہیں، کیونکہ والد کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا والد کو عبادت کا مستحق سمجھ کر ایسے نہیں کیا جاتا، بلکہ تعظیم کے طور پر ایسے کیا جاتا ہے۔ شاگرد استاد کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، عبادت کا مستحق سمجھ کر نہیں، بلکہ تعظیم کے طور پر کھڑا ہوتا ہے۔ مرید پیر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کو عبادت کا مستحق سمجھ کر نہیں کھڑا ہوتا، بلکہ تعظیم کے طور پر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہی حالت ہماری حالت قیام میں، نماز میں بھی ہوتی ہے کہ ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے تو یہ اللہ کو عبادت کا مستحق سمجھ کر ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، اور اللہ کے علاوہ چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ اساتذہ ہوں، چاہے وہ بزرگ ہوں، تو ان کے سامنے جو ہاتھ باندھ کر بندہ کھڑا ہوتا ہے، ان کو عبادت کا مستحق سمجھ کر نہیں کھڑا ہوتا، بلکہ ان کی تعظیم کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت واضح فرق ہے۔ شرک تب بنے گا اور عبادت تب بنے گی کہ جب کسی کو بھی عبادت کا مستحق سمجھ کر اس کی تعظیم کی جائے۔ اگر عبادت کا مستحق سمجھ کر نہیں کر رہے، فقط تعظیم کر رہے ہیں، تو یہ تعظیم کہلائے گی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جب عبادت کا مستحق نہیں سمجھ رہے تو شرک بھی نہیں ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں جمع کے صیغے ہیں، ایاک نعبد، جیسے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اے بندیوں کا، نہیں، فرمایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد ایک نہیں، سب مل کر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اس عبادت میں شریک کر لینا چاہیے۔ اس لیے تو فرمایا تنہا نماز پڑھنا ایک نماز کے بدلے میں ایک نماز کا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ایک کے بدلے میں 27 درجے زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ سب مل کر وہ عبادت سب مل کر کر رہے ہیں۔ اور اس کا ایک اور بہترین فائدہ یہ بھی ہے، گناہگاروں کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔
اکیلا بندہ نماز پڑھے پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، جماعت میں کچھ گناہ گار بھی ضرور ہوتے ہیں اور کچھ اللہ کے مقبول بندے بھی ضرور ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان مقبول بندوں کی وجہ سے ان گناہ گاروں کی نماز کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ بھی جماعت سے نماز پڑھنے کا ایک فائدہ ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ حاجت طلب کرنا، وہ آگے بات آ رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ حاجت طلب کرنا، وہ دعا مانگنا ہے۔ اس سے پہلے بندہ اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کرے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے سے دعا جلد قبول ہو جائے۔ قرآن پاک میں اور حدیث طیبہ میں اس چیز کا ذکر موجود اور حکم موجود ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اللہ رب العالمین سے مانگنا یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو نہ کرے، چاہے تو دیر کر دے، چاہے تو جلد کر دے، لیکن کسی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو ہم مقبول ہوں یا نہ ہوں، جس کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں وہ اللہ کا مقبول بندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھ کے دعا کو جلدی قبول فرما لے گا۔ اور یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک تعلیم بھی ہے۔ ایک نابینا شخص تھا، سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ، ایک نابینا شخص تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دعا کا طلبگار ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا، فرمایا تو دعا مانگ، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، یعنی حضور کے وسیلے سے دعا مانگی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے، اے اللہ پس تو میرے لیے حضور کی شفاعت قبول فرما لے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، بندے کو سکھایا ہے کہ تو اس طرح دعا مانگ۔ تو کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ قبولیت، جلد قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی لاج رکھتا ہے اور بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا بغیر واسطے کے ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ مدد طلب کرنا خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ذات ہے کہ جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جاتی ہے، حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی کی مدد کر رہا ہے تو وہ اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ مدد کر رہا ہے، ورنہ حقیقی طور پر مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر آیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو، یعنی گناہ کر لو، یعنی گناہ کر کے اے محبوب تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی مانگیں اور معافی مانگے ان کے لیے رسول،
تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ کہ جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں، حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ سے وہ بھی معافی مانگیں، اور حضور آپ بھی ان کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ یوں بھی تو فرما سکتا تھا کہ وہ مجھ سے معافی مانگیں، اور کئی ایسے حکم بھی موجود ہیں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ یہاں فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، تو یہاں بھی اسی وسیلے کا حکم اور اسی مدد کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی طرف سے بھی وہ معافی عطا فرما سکتا ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں بھیج کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں بھی تمہیں ایک بارگاہ کی طرف رہنمائی کرتا ہوں، تم محبوب کے قدموں میں چلے جاؤ، محبوب سے سفارش کرا لو، وہ تمہاری سفارش کر دیں گے، تو میں بہت جلدی تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ تو آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین خود اس بات کی اجازت دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ غزوہ بدر میں فرشتوں نے صحابہ کرام کی مدد کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی۔ مدد کرنے تو فرشتے آئے تھے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے مدد کی تھی۔ اللہ تو نہیں آیا تھا مدد کرنے، اللہ کے فرشتے مدد کرنے آئے تھے، لیکن اللہ فرما رہا ہے اللہ نے مدد کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ جا کر میرے محبوب کی مدد کرو۔ تو مدد فرشتوں نے کی اللہ کی اجازت سے، تو حقیقتاً مدد کرنے والا کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ۔ اور یہ واضح پیغام قرآن پاک میں موجود۔ یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ نے دیا ہے، تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہوا۔ یہی معاملہ انبیاء کرام کا ہے، یہی معاملہ اولیاء اعظام کا ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی اجازت سے وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، آپ نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ سے تخت لانے کا فرمایا تھا، تو انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ تو یہ کیا تھا کہ اللہ نے انہیں یہ طاقت دی تھی، اس طاقت کی بنیاد پر چند لمحوں میں وہ تخت اٹھا کر سامنے رکھ دیا، اور اس پر انہوں نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ سب میرے رب کا فضل ہے، اللہ کے فضل سے ایسا ہوا، یعنی اللہ کی دی ہوئی طاقت اور توفیق سے یہ سب کام۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے ایک پورا لشکر سیر کر دیا۔ کھانا تھوڑا سا تھا، لوگ بہت زیادہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہو کہ جماعت در جماعت آ جائیں، گروہ در گروہ آ جائیں، ٹولہ در ٹولہ۔ ایک ٹولہ آیا، اس نے کھانا کھایا، چلے گئے، پھر اگلا ٹولہ آیا، اگلی جماعت، اگلے لوگ آئے، وہ کھا کر چلے گئے، پھر اگلے لوگ آئے، اسی طرح سارے لوگ، وہ لشکر کا لشکر سیراب ہو گیا۔ حالانکہ کھانا جو ہے وہ چند بندوں کا کھانا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو سیراب کر دیا۔ غزوہ خندق کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، جس سے 1400 افراد سیراب ہوئے، خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، وضو بھی کیا اور جمع بھی کر لیا۔ وہ ایک پیالہ پانی کا تھا جس میں حضور نے انگلیاں رکھی، اس کو انڈیلا، اور حضور نے فرمایا پیتے جاؤ اور بھرتے جاؤ۔ تو یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اجازت دی، اللہ نے انہیں یہ طاقت دی ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ایک پیالہ پانی سے 1400 لوگوں کو سیراب کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، یہ آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا تھا، ہتھیلی پہ رکھ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو اس کی جگہ پر رکھا اور اپنا لعاب دان اپنی انگلی پہ لگا کے اس کی آنکھ پہ لگا دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ ٹھیک بھی ہو گئی، وہ نور بھی آ گیا اور صحت مند بھی ہو گئے۔ تو یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو یہ اجازت دیتا ہے اور یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جس کی مدد کرنا چاہیں وہ مدد کر سکتے ہیں۔ تو حقیقی مدد کرنے والا اللہ ہے، اللہ کی اجازت سے جسے اللہ نے توفیق دی، طاقت دی، وہ چاہتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے وہ بھی
مدد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم بھی یہ سوال کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے مقبول بندوں سے جو دعائیں کرائی جاتی ہیں یا ان سے مدد طلب کی جاتی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی ہی اجازت اور توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔